الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے ممکن ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور میں ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان ایک بحث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کے شرک سے علیحدگی کا اعلان فرمایا، چونکہ آپ شروع ہی سے، بنیاد ہی سے اس سارے عمل کو غلط بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم کے آیات آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے اس کے حوالے سے ایک تسلسل سے حصہ بیان فرما رہا ہے، اور یہاں اللہ کریم نے اسی حصے کو بیان فرمایا کہ جب آپ نے روبرو ان کے جس پہلو کو وہ مانتے ہیں، یہاں آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ آیات میں جہاں تارے کے ماننے کا یا چاند کے ماننے کا یا سورج کے ماننے کا ذکر آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہر ماننا کہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، اور ہر وہ شرک جو اللہ جل شانہ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ایک ایک پر بات کرتے ہوئے، ان کو رد کرتے ہوئے اور ان کی ہی کمزوریوں پر بیان فرماتے ہوئے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو آپ کی قوم اور آپ علیہ السلام کے درمیان ایک مقالہ ہے۔ تو جب قوم کے پاس اور کچھ نہ بن پڑا، اور وہ حصے جو ان کے خداؤں کی کمزوریوں کے اور ان کی مخلوق ہونے کی شہادتوں پر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، تو اور کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بحث کی۔ اور ایک پہلو، جب حق سے بندہ باہر ہوتا ہے اور حق سے تجاوز پر ہوتا ہے تو نا حق میں پھر دنیا کی بات آ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ جہاں جہاں دین اسلام کی تعلیمات آتی ہیں اور اس کے نتائج کی بات آتی ہے تو اخری حیات کی بات آتی ہے۔ عمل صالح کے نتائج اور ہیں اور عمل بد کے نتائج اور ہیں، لیکن بات کا اختتام یہاں اس زندگی میں نہیں ہوتا، بات آخرت کی طرف جاتی ہے۔ اور جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ فانی جہان کا چاہنے والا پھر اسی فانی جہان ہی کی طرف پلٹتا ہے، اور جب آپ دنیا کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر دنیا کے حصوں میں فوائد کی بات آتی ہے، نقصانات کی بات آتی ہے، کسی تعاون کی بات آتی ہے، کسی تلخی کی بات آتی ہے، کہیں سے کسی ماحصل کی بات آ سکتی ہے، اور کہیں سے کسی خوف کی بات کی جا سکتی ہے، اور وہ ساروں کا انحصار پھر دنیا پر ہوگا کہ تمہارا مال و دولت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لٹ جائے گا، تمہیں مار پڑے گی، تمہاری جان جو ہے وہ لے لی جائے گی، سارے حصوں پر جو بات آئے گی وہ دنیا کی آئے گی۔ تو جب آپ علیہ السلام سے آپ کی قوم بحث کر رہی تھی تو یہ آیہ کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اور میں ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا،
تو یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقصانات پر بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ان بتوں کو یا ہمارے خداؤں کو نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ نقصان ہوگا۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے جہاں ان کے شرک کو رد فرمایا وہاں ان کے ان حصوں کو بھی رد فرمایا اور فرمایا میں تمہارے شریک جو ہیں ان سے نہیں ڈرتا، فَإِن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ اب یہاں بڑا باریکی میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں سوالات آتے ہیں نا کہ کسی نے اولاد دی ہے وہ روک دی ہے، کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کوئی میرے معاملات میں اتنا دخل کرتا ہے اور اتنا جادو کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ نہیں چل رہی۔ دیکھیں نا یہاں کتنا خوبصورت جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کس موقع پر فرمایا؟ جب انہی باتوں پر بحث ہو رہی تھی کہ آپ کا نقصان ہوگا، ہمارے جو بت ہیں وہ آپ کو یہ نقصان کر دیں گے، آپ کی دنیا کے یہ ہوں گے، تو یعنی کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے حتمی بات جو فرمائی اور فرمایا کہ یہ کوئی امر تب تک ممکن ہی نہیں ہے، ان یشاء ربی شیئا، کوئی شے، کوئی باریک سے باریک شے بھی تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب اللہ کریم نہ چاہے۔ اور اگر کہیں کسی کا کوئی نقصان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نقصان کو اللہ کریم کے دست قدرت سے بڑھ کر کسی نے جا کر نقصان کر دیا ہے۔ تو جب فرمایا ربی، لفظ ربی ضروریات کا پورے کرنے والا، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات ہے، وہ ذات رب ہے۔ تو جب بات دنیا کی ہو رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہلو سے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جن معاملات میں تم سمجھ رہے ہو کہ میرا نقصان ہو جائے گا یا میرا یہ نہ ماننا میرے نقصان کا سبب بنے گا، میری ہر ضرورت تو میرا اللہ پوری فرما رہا ہے، اور جو میری ضروریات کو پورا فرما رہا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی میرا نقصان کر نہیں سکتا۔ اب اس کا پڑھنا اور ان حصوں کا سننا بولنا ایک ہے، اس سنے، اس پڑھے، اس جانے پر جب تک یقین نہ آئے بات نہیں بنتی۔ ہم اپنی عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں، میں جہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ روز یہ معاملہ پیش آتا ہے، روز سوالات آتے ہیں، روز لوگوں کی بات آتی ہے کہ جی یہ نقصان ہو گیا اور فلاں نے کر دیا، اور ڈھونڈ کر بتائیں میرا کون نقصان کر رہا ہے۔ کل بھی بیٹھے فیملی بیٹھے تھے تو وہ خواتین و حضرات جو ہیں وہ اپنا معاملہ میرے ساتھ جو بھی بات کرنی تھی کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا، یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہمارے گھر میں کون پیدا کر رہا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، اگر میں کسی سے پوچھوں، بھلے اسی سے پوچھوں جو یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہر شے ہے یا نہیں، وہ کہے گا بالکل اللہ کے دست قدرت۔ تو اگر اللہ کریم کے دست قدرت میں ہر شے ہے تو پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہاں خانہ ہے یہاں یقین نہیں ہے، اعتماد اور اعتبار نہیں ہے، تو یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا، جب آپ نے یہ فرمایا ان یشاء ربی شیئا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے کہنے سے، تمہارے معبودوں سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تاکہ یہ امر اللہ کریم کو ہی نہ منظور ہو۔ اب جب بندے مومن پر آپ مسائل یا مصائب کی بات کریں گے تو پھر اس کے دو پہلو آتے ہیں۔ ایک حصہ از قسم جو ہے وہ سزا کے پہلو میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی غلطی اور کوتاہی کی جو کہ دنیا دارالعمل ہے، تو اس غلطی اور کوتاہی یا اس غلط سبب اختیار کرنے پر جو نقصان آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ غلط روش پر ہے اور اسے کوئی نقصان یا کوئی ایسا امر پیش آئے جس میں ایک دفعہ اسے ہلے اور اسے ہوش آ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، چونکہ یہ اس سے قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات میں بھی بیان فرمایا گیا۔ پھر دوسرا حصہ آتا ہے کہ جب آپ اس حصے پر بات کریں گے تو مجاہدے کی بات آئے گی، تو یہ جو اضطراری حصے ہیں، یہ اضطراری حصوں پر بہت سارے پہلو اسباب کے بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی سبب بن سکتے ہیں،
اور وہ حصے جو اللہ کریم بندے مومن پر کوئی ایک کانٹے کا چبھنا اور اس کی کتنی ہی غلطیوں کوتاہیوں کا معاف فرمانا، کتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمانا، چونکہ یہ وہ پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ پھر دوسرا حصہ جب دنیا کے حصوں میں آتا ہے یا ایک سخت عمل کا آتا ہے تو وہ مجاہدہ اختیاری آتا ہے کہ بندہ عمل صالح کے لیے ایک مجاہدہ کرتا ہے۔ اب ہر دو صورت میں بندہ مومن کو فوائد حاصل ہے۔ اگر اسے کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی جو کوتاہیوں کی معافی ہے یہ بھی اس کے لیے ایک بہتری کا سما ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوئی بہتری کا سما ہے۔ اس نے مجاہدہ اختیار کیا اور خود محنت کی۔ اب اس میں بے شمار پہلو آتے ہیں۔ ہم فرائض کی ادائیگی کو اگر مجاہدہ کہیں گے تو میاں یہ تو ادھار ہے، اب آپ ادھار جو ہے وہ واپس کرتے ہو، پھر اسے مجاہدہ اختیاری میں کیسے لائیں گے؟ بات تو جب ہے کہ جب فرائض سے بات سنت تک کی تکمیل کیا اور پھر سنت سے بڑھ کر بات نوافل تک کی آئے، جب بات نفلی عبادت کی آئے گی پھر وہ حصہ مجاہدہ اختیاری کی کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی پہلو میں داخل ہوتا چلا جائے۔ پھر تیسرا نقطہ جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خصوصاً شعبہ تصوف کے ابواب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اور کیفیات قلبی سے منسلک ہوتے ہیں تو ایک حصہ ہے اللہ کریم قبول فرمائے اللہ کریم کی رضا کا، اللہ کریم راضی ہو۔ پھر اس سے اگلی نزاکت جو آتی ہے اس کے قرب کی آتی ہے۔ جب اللہ کریم کے قرب کے رستے پر آپ آتے ہیں جو کیفیات کا شعبہ ہے تو پھر اس کیفیت یا اس حال کے مطابق عبادات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عبادات اس کے مطابق نہیں ہیں، آپ کسی استاد کے ساتھ بیٹھے محنت کر رہے ہیں، اس کی توجہ کے ساتھ آپ کا جو ہے سبق چل رہا ہے، اس سبق کے چلنے کے مطابق عبادت ضرورت ہے۔ جیسے شہید ہونے کے لیے گردن کا کٹ جانا ضروری ہے تو درجہ شہادت ہے، اسی طرح جب قرب الہی کی منازل اور ان منازل پر بات آئے گی تو اس کے مطابق پھر استعداد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ ذاتی جو ہے محنت پر اپنے سبق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، توجہ کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر اس حصے کی برابری کے لیے مجاہدہ آ جائے گا، اور وہ مجاہدہ اضطراری ہوگا۔ بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ اس کے بدلے پھر وہ حصہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس شعبے میں قدم رکھتے ہیں اور اللہ توفیق دے اور اللہ محنت کی توفیق دے، ہدایت اور استقامت کے اسباب عطا فرمائے، تو پھر ضروری ہے کہ ساتھ جو مجاہدات ہیں یعنی عبادات اور نفلی سطح کی جو عبادات ہیں انہیں اختیار کیا جائے تاکہ اپنی سبق کے مطابقت کے ساتھ اپنی جو استطاعت ہے وہ بھی پوری رہے، وگرنہ پھر مجاہدہ اضطراری آتا ہے، اور جب مجاہدہ اضطراری آتا ہے تو ہم کمزور لوگ ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ مزید شکر گزاری کی طرف جائیں، مزید توبہ کریں، ہم اس سارے عمل سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، بجائے اس کے کہ اور مجاہدہ اختیار کر لیں، وہ چھوڑنا ہمارے مزید نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ حصہ اور یہ بات ان یشاء ربی شیئا آج بندے مومن کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کلام میں ہے، تلاوت میں ہے، بول چال میں ہے، معمولات میں کیوں نہیں؟ اس حصے کا فقدان ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیفی شعبہ خیر ہے، یہ بھی اذکار میں سے ایک اذکار ہے، اتنا کافی ہے، کوئی شے عمومی نہیں ہے دین اسلام میں، ہر شے خاص ہے اور ہر شے عام نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پسند فرمائی ہے۔ تو اللہ کی پسند اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا عام نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی بات تحقیقی پہلوں پر آ رہی ہے کہ یہ حصہ عظمت میں یہاں ہے اور یہ حصہ اس کی نسبت عظمت میں یہاں ہے، تو آپ عظمت کے پہلوؤں پر بحث اور ہے، فرض کا فرض ہونا اور ہے، سنت کا سنت ہونا اور ہے، نفل کا نفل ہونا اور ہے، لیکن یہ سارے حصے تعمیری ہیں۔
ان میں یہ کہہ دینا کہ کوئی خیر ہے غیر ضروری ہے، یہ بات جو ہے اور طرف چلی جائے گی اور نازک تر ہو جائے گی۔ تو جو ساری ضروریات کو پوری کروانے والی ذات ہے وہی حافظ ہے، اسی کی امان ہے، اور تب تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہو سکے۔ فرمایا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم خود جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے۔ ہمارے لیے بات جو ہے زمانوں کی ہے کہ جی ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، وہاں ہر شے ہر لمحے حاضر ہے، وہاں بات کوئی نہ ماضی کی ہے، نہ حال کی ہے، نہ مستقبل کی ہے، ہر شے اس کے حضور ہمہ وقت حاضر ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے ہے۔ تو جب وہ تعلق اللہ کریم سے نصیب ہو کہ ایمان اس درجے کا پختہ ہو کہ ہر شے من جانب اللہ ہے، تو پھر یہ بات کا سمجھنا آسان ہے کہ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بھی وہ جانتا ہے، تو جو تم ان کے وصف جھوٹے وصف بیان کر رہے ہو یہ بھی وہ جانتا ہے، جو امر ہو رہا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے دستے قدرت میں اَن یشاء ربی شیئا، اس کے دستے قدرت میں وہ نہ چاہے تو کوئی امر ہو نہیں سکتا۔ تو جب اس کے حصے پر بات بیان فرمائی جا رہی ہے تو پھر خوف کیسا، پھر ڈر کیسا، اور پھر ضد اور عناد کیسی۔ اسی لیے جب بھی بات فرمائی گئی ہے اشاعت دین کی تو فرمایا گیا ہے کہ تمام، جیسے حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ جیسے تمام کافر کو قتل کر دینے سے ایک کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا اللہ کریم کے نزدیک اس بات کو زیادہ شرف حاصل ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ پھر جو بات جہاں آتی ہے وہ تلخی کسی کی ذات سے نہیں ہے، اس کے عمل سے ہے، اس کے کردار سے ہے۔ وہی ذات وہ غلط حصے چھوڑ کر عمل صالح آ جائے تو پھر اس کا وہی احترام، وہی اس کے لیے جانثاری، وہی اخوت جو ایک اللہ کریم نے اس امہ کو آپس میں اختیار کرنے کا حکم عطا فرمائے، وہی اس کے لیے بھی پھر حکم آ جاتا ہے۔ تو جب بات اس حصے پر آئے گی اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول
بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ مریضان عشق کا امتحان